آج میں تو یہاں پہ آیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو میرا نام ہے وہ پی آئی سی ایل کی لسٹ سے نہیں نکالا گیا، تو اس سلسلے میں ایک جو درخواست ہے وہ ہائی کورٹ کو ہم نے دی تھی، تو وہ اس کو اب بدھ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے مہربانی کی ہے، اور ظاہر ہے اس حکومت میں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے۔ نہ پاکستان سے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عجیب سا انہوں نے ایک بنا دیا ہے، برما اور نارتھ کوریا ٹائپ پاکستان میں 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنورٹ کر دیا انہوں نے۔ اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہے وہ ایک فارمل سٹیپ ہے پاکستان کو نارتھ کوریا یا برما بنانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ فتح ہو گئی، کیونکہ آپ کی ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 ختم ہو گیا۔ آپ کے ہائی کورٹ کے ججوں کو مرضی سے جو ہے وہ کسی صوبے میں بھیج دیں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ دے دی ہے۔ اس کے بعد ان کو ہر سال ان کو نکالنے کا بندوبست کیا گیا اور کہا گیا کہ سورس رپورٹ کے اوپر بھی جج کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے عدلیہ تو ختم ہو جائے گی اور وکیلوں کی پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک میں حیران ہوں کہ ابھی تک نہ مجھے وکیلوں کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آئی ہے، نہ ہی سچی بات ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جب سارا شو جو ہے، ساری ایفرٹ اسلام آباد میں آئینی ترمیم کو لیے ہو رہی ہے، تو آپ میاں والی میں جلسہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان میاں والی پہ پاپولر ہے؟ مطلب اس پہ کوئی دو رائے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے پاکستان میں؟ ہر بندے کو پتہ ہے عمران خان پاپولر ہے۔ تو آپ کا مقصد اس وقت تو آئینی ترمیم کو روکنا ہونا چاہیے، جو مجھے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس ضمن میں نظر نہیں آئی ہے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیلنج تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو نہیں مل رہا، اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، دوسری طرف تو ایک استعماری قوتیں ہیں، انہوں نے تو اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے اپنے اختیارات میں اضافے کے لیے، آمرانہ اختیارات کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں۔ ان کو روکنا تحریک انصاف کا کام ہے اور وکیلوں کا کام ہے۔ اور وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور میں کنونشن کریں گے۔ جب ترمیم اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کنونشن پشاور کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بار کونسل جو ہیں وہ آپ کیا کر رہی ہیں اور ان کا کیا اقدام ہے، اور کیا بار کونسلز کو یہ کام ہے کہ وہ کسی پلاٹ کے لیے یا کوئی جو چند وکلا جو ہائر ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے سارے وکیلوں کی پریکٹس ختم ہو جائے اور سارے وکیل چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی نمائندگی کریں، اور وکلا اس وقت پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو صرف ان کو 4 5 6 دن کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے ٹورڈ سپریم کورٹ، لائرز کا بھی ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف کو، جے یو آئی کو، جماعت اسلامی کو، جی ڈی اے کو اس لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا۔ تو میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی، یہ ایک خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی، اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھے اور یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ سر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سر اسپیکر دونوں سر ایکٹیو ہو گئے ہیں، سر خط لکھ رہے ہیں، اور رات اسد کیسر نے بھی کہا ہے اگر ہمیں نہیں ملتی ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا اسمبلیوں سے نکلنے کا۔ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسمبلیاں تو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی، تو ان اسمبلیوں سے تو آپ نے جلد یا بدیر آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ابھی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم کو روکا جائے، اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، ہائی کورٹس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر تو یہ سارا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، یہ تو لپیٹا جائے گا نا۔ جب تک یہ ان کے اوپر عدالتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، ججز 8 ججز کے خلاف
चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच के खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये एक पूरा पाकिस्तान का आइन बिखर गया है, ढांचा बिखर गया है और उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान के वकला के ऊपर ये जिम्मेदारी का इस वक्त है कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाएं। पाकिस्तान का आइन बचेगा तो पाकिस्तान। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान जितने भी बार्स हैं वो क्या मजबूत तौर पर तैयार हो चुके हैं आईनी तरमीम पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए? देखिए, बात यह है कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से जो वकला की नुमाइंदगी है वो भरपूर तरीके से नहीं हो रही। वकला पाकिस्तान में इस बात के ऊपर मुतहद है कि ये जो तरमीम है वो किसी सूरत नहीं होने देगी और वकला तहरीक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर इसको बार एसोसिएशन ने लीड ना किया तो इसको वकील खुद लीड कर लें। अच्छा सर, लाहौर के जलसे को आप कैसे देखते हैं? अभी मियाँ वाली में और रावलपिंडी में भी जलसों का इससे कुछ खातिर खा नताइज आएंगे या नहीं? इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, इसके ऊपर कौन सा दो राय है? इमरान खान से बड़ा इत्तफाक़ राय तो इस कौम का कभी हुआ ही नहीं। इमरान कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इससे बड़ा इत्तफाक़ राय तो हुआ ही नहीं। तो ये तो एक्टिविटी, असल एक्टिविटी तो ये है कि आपने रोकना कैसे आईनी तरमीम। फाज साहब, ये जलसों में आपकी शिरकत नहीं है? केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आईनी अदालतें इसलिए कायम की जा रही है कि केसेस के दबाव को कम किया जाए। तो दूसरा क्या हालात देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस कम हो सकते हैं? क्योंकि पहले 52 थे, अब 60 तक पहुँच चुके हैं। पहली बात तो यह है कि अगर 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे ये बताएं किस हकीम ने ये नुस्खा दिया है कि इसकी एक और अदालत बना देंगे तो 60,000 कम हो जाएगा। पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल हो जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप आईनी अदालत में चले जाएंगे तो आपका केस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है 80% केस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है। वहाँ आपने सुना कि कोई एजेंसी लगाई गई है कि केसेस हल करने हैं, वहाँ पे क्या करना है। ये सबको पता है कि सिर्फ फायज ईसा साहब को रखने के लिए सारा तमाशा लगाया जा रहा है और ये तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल काम है कि आप एक शख्स के लिए पूरा आईनी ढांचा बनाएं। ये जो फाज साहब, आपकी जलसों में शिरकत क्यों नहीं है? ये जितने भी जलसे हो रहे हैं प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में एक जज साहब को निकाल के ये पिछली मीटिंग इसलिए नहीं हो सकी, मंसूर शाह साहब ने शिरकत नहीं की। आज फिर वो आपको क्या लगता है अगर मंसूर शाह साहब इस कमेटी में शिरकत नहीं करते फिर 2 जजेस कुछ बेंचेस बना सकते हैं क्या आईनी तौर पर? कैसे बात यह है कि इस वक्त तो ये जस्टिस फायज ईसा साहब जो है ना जी, उन्होंने पहले पूरा जोर लगाया कि नहीं मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ अपनी पावर्स 3 जजों को। फिर अब उनका अचानक उनको लगा कि ये तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया तो उन्होंने सारी पावर वापस ले ली। अब फायज ईसा साहब जो है वो चाहे वो जंगल के बादशाह बन गए हैं, जो मर्जी करें, ये हालात।